بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء علی وقار حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ عالیہ آج کی پرشوکت اور پررونق مجلس کی صدارت کرنا ہے ہمارے کرم فرما اور راجستھان کے مشہور ادارہ دارالعلوم انسانیہ کے ناظرین تعلیمات اور ایک اچھا تجربہ رکھنے والے باوقار استاد حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور اس ادارے کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی باوقار اور نورانی محفل میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایک ہی مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے کہ جو مجلس اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی محفل تھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. عزیز طلباء، صبح سے لے کر کے اب تک چاہے وہ تجزیہ و پیار کا پروگرام ہو، اناجی نبی کا پروگرام ہو، اور ابھی کا ظہر بعد کا ولولہ انگیز اور جوش بھرا طلباء کا اس طریقے سے اظہار کرنا دل کو بہت متاثر کر رہا تھا. الحمدللہ پروگرام بہت کامیاب رہا. قرات کا پروگرام بھی اور اناجی عربی کا جو پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طالب علم اور ہر زبان کا اس سوال اپنے معافی ضمیر کو ایسے ادا کر رہا تھا کہ اس کو عربی زبان پر اس کو خدا صاحب کا زبان پر پورا عبور حاصل ہے. بڑے اعتماد سے بول رہے عزیز طلباء، ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے. سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے جب وہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اور کردار وہ رول ہے کہ جو آدمی کے مرتبے کو بڑھاتا ہے. آپ جانتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، گردش کا جہاں اور شاہی کا جہاں ہے. دونوں ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں لیکن دونوں کا الگ الگ مقام ہے. دنیا ایک طرف اڑ رہی ہے اور مدارس سے مدارس اور یہ نورانی محفلیں اور کوششیں ایک طرف ہیں. عزیز طلباء سے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے. ایک دوسرے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع کو بہت غنیمت سمجھیں. آپ کے سامنے آپ کے ادارے میں ایسے لمبا تجربہ رکھنے والے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے. مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے. میں تکلف بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں جس وقت میرا تقرر دارالعلوم انسانیہ ہوا تھا حضرت چشمائی امتحان میں حضرت مولانا قاری رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ محتمین و نائب صدر جمعیت علماء صوبہ راجستھان پابندی کے ساتھ بڑے اہتمام سے تشریف لایا اور اس کے بعد اساتذہ کی ایک الگ سے محفل ہوئی. اس میں حضرت کے جو تاثرات ہوتے تھے وہ بہت ہی وسیع تفصیل ہوتے تھے. وہ میں سنانا چاہتا ہوں اور میری ڈائری میں آج تک وہ نقل ہے. میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ ہم جب یہاں سے تعلق لے تو تعلق دیوبند میں ہم نے ایسے ایسے طلبا کو دیکھا اور خاص کر نام بھی حضرت نے اعظم گڑھ ضلع کے، بستی کے، بہار کے، بنگلہ دیش کے، بنگال کے ایسے ایسے طلبا تھے جو برجستہ عربی بولتے ہیں. بردوں ان کا قلم ایسے کرتا ہے. قلم میں بھی بڑی مہارت، زبان میں بھی بڑی مہارت.
تو ہمیں اس پر بہت محنت کرنی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی دل کے دھڑکنوں میں اس بات کو میں نے نوٹ کیا جب یہ تحریر اور بڑے چھوٹے چھوٹے طلبا جو ابھی تحریری شکل میں سکلت شکل میں ابھی ابتدائی مرحلے میں ماشاءاللہ بہت خوب کر رہے ہیں، بہت اچھا تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور میں نے نوٹ کیا کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی اس کام کو شروع کیا ہے۔ عزیز طلبا سے آخری بات میں کہوں گا کہ ہم جیسے کہ ابھی طلبا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلاف کی اولاد ہیں، ان اکابرین کی اولاد ہیں جنہوں نے کبھی تلوار اٹھا لی، کبھی قلم اٹھا لیا اور کبھی اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی تقریر سے سامعین کو اس طریقے سے تیار کر دیا کہ وہ اپنی گردن جو ہے منسوخ ہو گئی۔ احمدآباد کے اسٹیڈیم میں بہت بڑا موقع تھا، گاندھی جی نے کہا اپنے طور پر کہہ دیا تھا کہ میں ابھی اگر ایک اعلان کروں تو یہ اتنا مرتبہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ابھی اتنا پیسہ اکٹھا کر دے، اتنا مال ڈال دے کہ ابھی ہماچل کھڑا ہو جائے، پہاڑ کر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے تو مولانا آزاد کے تاثرات رحمہ اللہ پر نے فرمایا گاندھی جی آپ تو پیسے کی بات کرتے ہیں، میرے پاس ایسی استعداد اور ایسی زبان اور علم ہے کہ اگر میں زبان سے اعلان کروں تو اس سے جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سب گردن کے لیے اختیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اکابرین عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تجربہ ہے، ہمارے بڑے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت ہمیں ان اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ جو ہے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.